اس حوالے سے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس آدھے پاؤ کے بم ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس پاؤ کا بم ہے، تو اور غلط طور پر جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کی وہ یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم ہیں اور ہم اس کو محدود دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ہماری اسٹیٹ کی اور افواج پاکستان کی ایک تو نیوکلیئر اس سے متعلق پالیسی کیا ہے، اور اس ڈیٹرنس کو ہم کس لیول پہ اور کس حد تک کس وقت پہ استعمال کریں گے، اور کولڈ سٹارٹ کے مقابلے میں جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کا کنسپٹ ہے اصل مطلب اصل معنی اس کی کیا ہے؟ تھینک یو صافی صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اونچے ہے. یہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے، اینڈ دس از اے ویپن آف پولیٹیکل چوائس. اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ پالیسیز پریس بریفنگ میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہے. اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کا پتہ ہے. یہ بنتی بھی نہیں ہے پریس کانفرنس اور جلسوں میں، اور چینج بھی نہیں ہوتی. تو جو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتی، بیکاز یہ بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کے جاننے کی ہے وہ ہے، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دی ویپن اور دی کیپیبلٹی، اٹ از اباؤٹ دی کانفیڈنس آف دیٹ نیشن اینڈ دی ڈیسیژن میکنگ باڈی ان دیٹ کیپیبلٹی. اینڈ یو شوڈ ہیو فل کانفیڈنس کہ یہ جو ریزالو ہے یہ ہم سب کا ہے، یہ پورے پاکستان کا ہے. تو جو آپ کی کیپیبلٹی ہے، جو پوٹینشیل ہے، اور جو تھریٹ اسپیکٹرم کے جواب میں رسپانس ہوتا ہے، تو اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس موضوعات کے اوپر یہ عوام کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. عوام کو صرف یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ریزالو ہے، اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ڈیسیژن لیتی ہے. آپ نے اپنی مجھے پتا ہے کشمیر آپ کے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنے سب کے ہے، میں آپ کے کالم پہ پڑھتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں بھی افغانستان کا ذکر کیا جی، اور بعد میں بھی آپ نے ذکر کیا جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے. جو یہ انڈین گورنمنٹ نے 5 اگست کا جو اقدام کیا، تو انڈین میڈیا ہی کی رپورٹوں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسیس ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی. آپ نے تو اس کو ایکویٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ نے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پر 2 لاکھ فوجی جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. لیکن جو انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ، اس کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کی آزاد کشمیر پر نظر ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر انتہا تک جائیں گے. تو جب آپ انتہا تک جائیں گے تو کیا آپ کو وہ جو 2 لاکھ فوجی ہیں افغانستان کی سرحد پہ وہ وہاں سے ہٹانے نہیں پڑیں گے؟ جی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ تھینک یو حامد بھائی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. میں نے اس میں بھی بتایا کہ جو ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ انڈین کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پچھلے 20 سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑا، ہماری امپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہیں، تو اگر افغانستان میں ہم نے اپنے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے امن کر لیا، اور جیسے جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اپنی بارڈر کو بھی فینس کر رہے ہیں، سالیڈیفائی کر رہے ہیں، تو ہماری پہلے ادھر سے ریلیف ملے گا، فورسز تھوڑی سی کم ہوں گی، ایف سی کے نیونگز بنا رہے وہ جائیں گے. تو پروبیبلی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس قسم کا امن ہو گیا اور پاکستان کی فوج بھی فارغ ہو گئی تو پھر تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جو مین تھریٹ ہے، پرپیچول تھریٹ، ہمارا فوکس اسی طرف ہے. وہ ہمارا 70 سال سے چل رہا ہے. when it comes to that stage تو پھر ہماری پہلی توجہ اسی طرف ہونی ہے. اور مغربی سرحد پہ کیا ہوگا، کیسے مینج ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اعتماد، اور انڈیا کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ when it comes to eastern border our everything and anything is for them, full stop. سیکنڈ، میرے سے یہ سوال جب فارن آفس میں بیٹھا تھا تو وہاں بھی ہوا، اور جو صافی صاحب نے بھی سوال کیا ہے، کوئی بھی ملک اور کوئی بھی فوج اپنا پلان پریس کانفرنس میں یا جلسے میں بتا کے رسپانس نہیں دیتی. تو جو ملٹری ڈیسیژن میکنگ ہے، جو ہمارا پروسیس ہے، جو ملک کا پروسیس ہے، پلانز بھی ان پلیس ہیں،
اور اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں، ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہر قدم ہماری فوج کی سکھلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹل دا ٹائم یو ہیو ناٹ تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. تو ہم نے وہ سب سوچا ہوا ہے. ادھر انڈیا میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہیں. عوام چاہتی ہے بعض اوقات کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بتا دوں کہ کیسے کیا جائے گا. کیسے کرنے کو ہمارے پہ چھوڑ دیں، کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے. تھینک یو.